وہاں حجت نہیں کرتا کیوں نہ کو کھاؤ میٹھا، بلکہ گردن جھکا دیتا ہے، اور 40 سال سے جو میٹھا کھا رہا تھا ایک لخت اس کو چھوڑ دیتا۔ ڈاکٹر کا علم کتنا ہو سکتا ہے، معائنہ کرنے میں لیبارٹری کے اندر میں میرے دوستوں مشین نے غلط کیلکولیشن کیا ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کی تشخیص غلط ہو سکتا ہے، اور ڈاکٹر کا علم کتنا، دیوار کے پیچھے کیا ہے اسے نہیں معلوم، سامنے دیکھے تو پیچھے کیا ہے نہیں معلوم، دائیں دیکھے تو بائیں کیا ہے نہیں معلوم، نیچے دیکھے تو اوپر کیا ہے نہیں معلوم۔ ڈاکٹر کا علم ناقص، ڈاکٹر کا دیکھنا ناقص، سارے دنیا کے انسانوں کا علم ناقص، دیکھنا ناقص۔ میدان میں چلے جاؤ، زمین آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہزاروں میل چلے جاؤ کہیں نہیں ملتے، یہ آنکھ دھوکہ دیتی ہے، دیکھنا ناقص، اس کا سننا ناقص۔ ایک ساتھ سارا مجمع مسجد کا بات کرنے لگے، کوئی کسی کی بات سمجھ نہیں سکتا۔ 2:40 ہو رہے ہیں، 2:35 کا وقت، 38 کا وقت نکل گیا ہماری نگاہوں سے، اور 2:45 پہ کیا ہونے والا ہے ہم کو علم نہیں، صرف حال کا علم ہے، ماضی اور مستقبل کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ کا علم کتنا، اللہ کا دیکھنا کامل، اللہ کا علم کامل، اللہ کا سننا کامل۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، جب سے دنیا بنی ہے، دنیا سے پہلے تک کے حالات کا اللہ کو علم، آج تک جو کچھ بھی ہوا اور جو آگے ہونے والا ہے اور جو ہو رہا ہے، سب کا علم اللہ کو۔ 2:35 پہ کیا ہوا دنیا میں، سب کا علم اللہ کو۔ 2:45 پہ کیا ہوگا، آگے قیامت، قیامت کے بعد کیا ہوگا، سب کا علم اللہ کو۔ ایسا کامل علم اللہ کا، اللہ کا دیکھنا کامل۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے، کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی چلتی ہے، اللہ اسے دیکھتا ہے، اس کی آواز کو سنتا۔ اللہ کا دیکھنا کامل، اس کا سننا کامل۔ فرمایا روایت میں، عرش الہی پہ جبرائیل کو علیہ السلام، جو فرشتوں کے سردار ہیں، عرش الہی پہ خدا جو دیکھتا ہے، اسی وقت میں 7 سمندر نیچے کیچڑ میں جو کیڑا رینگ رہا ہے، اللہ اس کیڑے کے رینگنے کو دیکھتا ہے، اس کی آواز کو عرش الہی پہ سنتا ہے۔ ایسا کامل سننے والا، کامل دیکھنے والا، کامل علم رکھنے والا اللہ۔ ڈاکٹر یہ کہتا ہے ناقص علم کے ساتھ شوگر آ گئی، میٹھا مت کھاؤ، فوراً چھوڑ دیا۔ وہ اللہ جو کامل علم رکھنے والا، کامل نگاہ میرے دیکھنے والا، کامل سننے والا، کامل زمانوں کو جاننے والا، وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندو میری مانو، اسلام کے حکموں پہ چلو، میرے نبی کی تعلیمات پر زندگی کو گزارو، میرے نبی کی سنتوں پہ عمل کرو۔ تو آج کا مسلمان ڈاکٹر کی بات کو تو سر آنکھوں پہ رکھتا ہے، اور اللہ کی بات کو پیرے تلے روت کر زندگی سے نکال کے باہر پھینکتا۔ اللہ نے حکم دیا غیر کی بہو بیٹیوں کو مت دیکھو، جب چلو تو نگاہیں نیچی رکھو۔ خذ للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، غیر کی عورتوں کو مت دیکھنے کے اعتبار سے حکم 24 گھنٹے
اور کسے دیکھیں؟ ماں کو دیکھو، بیٹی کو دیکھو، بہو کو دیکھو، خالہ کو دیکھو، غیر کی بہو بیٹی کو مت۔ ٹی وی وی سی آر پر غیر عورتوں کو، ناچ گانوں کو مت دیکھو۔ اللہ حکم دے رہا ہے، نبی نے طریقہ بتایا، کانوں کے سننے میں قرآن سنو، حدیث سنو، دکان پہ ہے گاہک کی بات سنو، گھر میں ہے بیوی بچوں کی بات سنو، دوستوں میں دوستوں کی بات سنو، لیکن سننے میں غیبت کو مت سنو، تہمت کو مت سنو، بے حیائی کی باتوں کو مت سنو، موسیقی کے گانوں کو مت سنو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، غلام ساتھ میں ہے، جنگل میں سے گزر رہے، بانسری بجا رہا، چرواہا بکریوں کو چرانے والا، کانوں میں انگلیاں رکھی، بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، غلام بھی دوڑ رہا، بہت دور جا کے انگلیاں ویسے ہی ہیں، غلام سے پوچھا کیا اس کی آواز آ رہی ہے؟ وہ آواز آ رہی؟ غلام نے کہا نہیں آ رہی۔ فرمایا میں اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ تھا، ایسی آواز آئی، آپ نے اپنے دونوں انگلیوں سے کانوں کو بند کر لیا اور فرمایا میں اللہ کے عذاب کو وہاں اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، اللہ کہلواتا ہے۔ اللہ تو یہ کہے، اللہ کے نبی تو یہ کہے، موسیقی کی جگہ عذاب اترتا ہے۔ اور آج کا مسلمان ڈاکٹر کی بات پہ تو یقین کرتا ہے، پرہیز کر لیتا ہے، لیکن پیدا کرنے والے خالق و مالک اور نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں، آپ کی سچائی کی گواہی آپ کے جان کے دشمنوں نے دی ہے۔ اس نبی کی بات کو آج مسلمان موسیقی کے گانے سن کر پیروں تلے نبی کی بات کو ٹھکرا رہا۔ ہم سوچیں، کامیابی کا مدار اسلام کے احکامات پر، عزتوں کا پیمانہ اسلام کے احکامات پر۔ جب دنیا کی قیمت نکلی تھی ہمارے دلوں سے، اسلام کے احکامات کی عظمت اندر میں آئی تھی، اور دنیا کا مال و متاع کی بے حیثیتی دلوں میں اتری تھی، تو حضرت علی نے ایک مرتبہ یوں فرمایا تھا، اے دنیا تجھ سے کیا جی لگائیں، اے دنیا تجھ سے کیا جی لگائیں، تیرے حلال کا حساب ہے، تیرے حرام میں عذاب ہے۔ حلال کے راستے سے بھی حاصل کریں، کل قیامت میں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، اور حرام کے راستے سے لے تو کل ایک ایک پائی کا حساب قیامت میں دینا، جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس بات پہ قسم کھائی جا سکتی ہے اللہ کے گھر میں، اللہ کے نہ ماننے والوں کا دنیا میں خدا کا ایک اور نظام ہے، اور مسلمانوں کے تعلق سے ایک اور نظام۔ خود سمجھ لیں، علماء کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، آج غیروں کو دنیا کی فراوانی کو دیکھ کر مسلمان رال ٹپکا کے کہتے ہیں، صاحب دیکھو دنیا کی قومیں کیسی ترقی کر رہی، وہ لوگ انٹرسٹ بھی لے رہے اور سب کر رہے اور شراباں بھی پی رہے اور سب ہے، مگر کیسی دنیا میں ترقی ان کی ہو رہی اور کیسے وہ عزت حاصل کر۔ اور آج ہم مسلمانوں کا کیا حال؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، زندگی صرف یہ نہیں ہے، یہ زندگی تو عارضی ہے، 60-70 برس کی، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جہاں سے کبھی واپس لوٹنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی۔ اللہ کے نہیں ماننے والوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا
یہ دنیا ان کے لیے کیا ہے؟ الدنیا سجن اور ماننے والوں کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے۔ جیل خانے میں اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتا قیدی، اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتا، اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتا۔ تو اس دنیا کی زندگی میں مسلمان اپنی مرضی پہ نہیں چلے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی پہ چلائے گا، اپنی خواہش کو چھوڑے گا، نبی کی خواہش کو پورا کرے گا، اپنی چاہت کو توڑے گا، اللہ کی چاہت کو پورا کرے گا۔ یہ ہے مسلمان۔ اور کافروں کے لیے یہ جنت ہے، وہ جو چاہے کرے، اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ کیوں؟ کل مرتے ہی ان کے لیے جہنم ہے، کوئی حساب کتاب کا مسئلہ نہیں ان کے لیے۔ بس پہلی عدالت میں کفر و شرک والے الگ، مسلمان الگ، سب کو جہنم میں کافروں کو بھیج دیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے، اوروں کو نبی مان کے، یا بتوں کو پوج کے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کا بیٹا کہہ کر جو زندگی گزار رہے اور قیامت تک گزاریں گے، سب جہنم میں جائیں۔ حساب تو ایمان والوں کا شروع ہوگا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مسلمانوں کے لیے بندے وہ بھی اللہ کے ہیں، بندے ہم بھی اللہ کے ہیں۔ مسلمان اللہ کو محبوب ہے جو اللہ کا اقرار کرتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے میرے مسلمان بندے، وہ تو سبھی بندوں سے یہ چاہتا ہے، اور خاص طور پہ مسلمان میری اطاعت گزاری میں زندگی گزارے، میرے احکامات پہ چلیں، میرے نبی کے طریقے پہ 24 گھنٹے گزارے۔ اور جب مسلمان اپنی زندگی کو نافرمانی پہ لے کے چلتا ہے، اللہ پہلے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ سنبھل جائے، صحیح رخ پہ آ جائے۔ اب یہ ڈھیل کے زمانے کو آدمی دھوکے میں پڑتا ہے، میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے۔ مال کے کمانے میں حرام سے منع کیا، سود سے منع کیا، ناجائز کسی کی زمین دبانے سے منع کیا، کسی کا مال دھوکے سے کھانے سے منع کیا۔ جب مسلمان یہ چیزوں کو کرتا ہے، اللہ فوراً پکڑ نہیں کرتے، ڈھیل دیتے تاکہ میری طرف رجوع ہو۔ اور جب نہیں ہوتا تو پھر اللہ حالات کو بگاڑتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ اللہ جو حالات ہم مسلمانوں کے بگاڑتے ہیں، فرمایا چھوٹا سا عذاب دیتے ہیں تاکہ بڑے آخرت کے عذاب سے بچا لے، یہ میری طرف رجوع ہو جائے۔ اور جب رجوع ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں اپنی رحمتوں کی آغوش میں۔ اپنے بچے کو ہم اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاتے ہیں، اسکوٹر پہ بٹھا کے اسکول کو چھوڑ کے آتے ہیں، سب محبت کا معاملہ چل رہا۔ لیکن وہی بچہ جب نافرمانی پہ آتا ہے تو جن ہاتھوں سے کپڑے پہنا رہے تھے اور جن ہاتھوں سے نہلا رہے تھے، انہی ہاتھوں سے منہ پہ تماچا بھی مار۔ یہ جو مارتے ہیں تماچا، دشمنی کے ساتھ، نفرت کے ساتھ نہیں مارتے، اس میں بھی محبت ہے۔ یہ نافرمانی سے ہٹ کے فرما برداری پہ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی نافرمانیوں پہ مسلمانوں کے جو حالات بگاڑتے ہیں، کہے کے لیے یہ میری طرف رجوع ہو، توبہ کر لے، میری طرف آ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کے احکامات پورے کیے بغیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سنتوں پہ اتباع کیے بغیر اللہ کے گھر میں قسم کھائی جا سکتی ہے۔ مسلمان کتنے ہی اپنے اونچا ہونے کے پروگرام بنا لو،
یوجنائیں تیار کر لو، اس دنیا کے اندر مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہاں، ناقص دین کے ساتھ موت کے بعد اگر ایمان پہ آدمی مرا مسلمان لیکن ناقص دین تھا، کبھی نماز پڑھا کبھی نہیں پڑھا، اور شراب بھی پی لیا، جوا بھی کھیل لیا، زنا بھی کر لیا، نافرمانیوں میں ڈوبا رہا، لیکن مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کر لی، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن توبہ بھی نہیں کیا، لیکن موت اگر ایمان پہ آئی، اللہ چاہیں گے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جنت میں ضرور داخل کریں گے عذاب دیے بغیر، اور چاہیں گے عذاب دیں گے لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں ڈالیں۔ لیکن اس دنیا میں اللہ کی مددوں کو لینے کے لیے اللہ کا ضابطہ جب سے دنیا بنی آج تک یہ آ رہا ہے، جب بھی مسلمان اپنے دین پہ چلے خدا نے کامیاب کیا، اور نہیں چلے تو خدا نے برباد کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نہیں چلی، خدا نے برباد کیا طوفان نوح میں، ماننے والے چلے، خدا نے ان کو کامیاب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل یہود غلام تھے، جب دین کو چھوڑے خدا نے فرعون جیسے ظالم کو مسلط کیا، اور جب پھر موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ آئے، ملک مصر غلاموں کے خدموں میں خدا نے ڈالا۔ میرے دوستو، حضرات صحابہ کرام ایمان سے پہلے روم اور فارس بڑے بڑے دو سپر پاور تھے، ان پہ حکومت بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، زندگیاں ان کی بے چینیوں میں تھی۔ جب اسلام میں آئے اور دین پہ چلے، دونوں سپر پاور کو خدا نے مسلمانوں کے خدموں میں ڈالا۔ کب؟ جب زندگی میں اسلام اور دین آیا۔ کروڑوں کی مالیت ہم جمع کر لیں، دنیا کتنی بٹور لیں، جب تک اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے، نہ ہماری کامیابی دنیا میں ہے، نہ ہماری کامیابی آخرت۔ اور اللہ کب ساتھ ہوگا؟ پہلی بنیاد اللہ کا یقین دل میں ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے دعوت کے راستے میں اللہ کے نبی نے یہ یقین بنایا، ایک اکیلا اللہ تمہاری زندگی کا بنانے اور بگاڑنے والا ہے، عزت کا دینے والا اللہ اور ذلت کا دینے والا اللہ، اور کاموں کا بنانے والا اللہ اور کاموں کا بگاڑنے والا اللہ، اولاد کا دینے والا اللہ، اولاد کا مارنے والا اللہ، اجڑی ہوئی زندگی کو سنوارنے والا اللہ اور سنوری ہوئی زندگی کو اجاڑنے والا اللہ۔ زندگی بنانے پہ آئے، ریت کے میدان میں جہاں پانی کا خطرہ نہیں، اناج کا دانہ نہیں، کعبۃ اللہ کہ خالی وہاں پر میرے دوستوں میرے بھائیوں بنیادیں تھی، طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا تھا کعبۃ۔ ریت کے میدان پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دودھ پیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو خدا نے بنایا اور بتایا، میں زندگی کے بنانے میں دنیا کے کسی سبب کا پابند نہیں۔ اور فرعون کو جب نافرمانی کیا تو پھر اللہ نے حکومت ہاتھ میں دی، فوج اور ہتھیار دیا، محلات خدا نے دیا، اور نتیجے کے اعتبار سے زندگی کو اجاڑا اور بحر قلزم میں ذلت کی موت دی، اور بتا دیا میں زندگی جب اجاڑنے پہ آؤں گا سارے سامان کے ساتھ زندگیوں کو اجاڑ کے اندر میں یقین اللہ کی ذات عالی، کرنے والی ذات فقط اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، پالنے والا اللہ، کاموں کا بنانے والا اللہ، دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی محتاج ہیں، اللہ ان میں سے کسی کا بھی محتاج۔ بادل پانی کے برسانے